نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26-27 لفظی ترجمہ۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، ایلا قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 اشہر، شہرن کی جمع ہے مہینہ، 4 اشہر 4 مہینے، فَإِن فَاءُوا پھر اگر لوٹ جائے وہ، فَاءَ يَفِيءُ فَيْئًا جب آئے تو لوٹنا، فَالْفَيْءُ اس وقت جب کہا جاتا ہے جب سایہ لوٹتا ہے، فَإِن فَاءُوا پھر اگر لوٹ جائے وہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالی یقیناً غفور الرحیم بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے، عزم پختہ ارادہ، الطلاق جدائی کا، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالی یقیناً، سمیع سب سننے والے، علیم سب جاننے والے ہیں۔ یہاں پر ایلا چونکہ قسم کی ایک صورت ہے، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی بیوی سے اس کی نالگی ہوتی، نہ روٹھ جاتا تو اس کے ساتھ ایلا کرتا تھا، قسم کھاتا کہ میں سال تک 2 سال تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یعنی جنسی تعلق تم سے قائم نہیں کروں گا۔ اب وہ عورت لٹکی رہتی تھی، نہ آزاد تصور ہوتی اور نہ خاوند والی، تو یہ عورت کے اوپر زیادتی تھی، تو اسلام نے عورت کے اس حق کی حفاظت کی کہ خاوند جو ہے اگر اس قسم کا کلمہ استعمال کرے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت متعین کی، 4 مہینے تک خاوند نے یہ کہا 4 مہینہ کم از کم یا اس سے زیادہ، یا بغیر تحدید مدت کے، حد بندی نہیں کی۔ تو ان تمام صورتوں میں 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع نہ کرے، 4 مہینہ پورا ہو جائے تو بیوی اس کی طلاق ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح کے بندھن سے آزاد ہو گئی۔ اب اس کو شرعی طلاق کہا جاتا ہے، شرعی ایلا۔ ایلا خود باب افعال کا مصدر ہے، یعنی قسم کھانا، اور اس ایلا کی یہ 2 قسمیں ہیں، لغوی اور اصطلاحی۔ ایلا جو ہے باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں قسم کھانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، یعنی اس سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ اور ایلا کی یہ 2 قسمیں ہیں، لغوی اور اصطلاحی۔ اصطلاحی ابھی آپ کو بتا دی، یعنی کم از کم 4 مہینے کی مدت اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، 6 مہینہ، سال، 2 سال، جتنے بھی متعین کرے وہ، اور قسم کھائے کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تیرے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اگر اس نے 4 مہینے پورے کر دیے قسم نے، خاوند نے، تو بیوی 4 مہینہ گزرنے کے بعد
ایک طلاق بائنہ کے ساتھ جدا ہو گئی، اب اس کی رضامندی کے بغیر اور اس کے اولیاء کی رضامندی کے بغیر اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اور اگر قسم کھا لی خاوند نے کہ میں ایک مہینہ، 2 مہینہ، 7 دن، 10 دن، 20 دن یعنی 4 ماہ سے کم تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور اس دوران جو ہے وہ بیوی کے قریب نہیں گیا یہاں تک کہ وہ مدت پوری ہو گئی، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اپنی قسم پوری کر لی، کوئی کفارہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اور بیوی کو بھی طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ لغوی الہ ہے۔ اور اگر اس دوران اس نے قسم توڑ دی تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ وہی جو سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ہے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا یا پوشاک یا 3 دن کا روزہ، پے در پے مسلسل روزے رکھنا۔ اور اگر شرعی الہ ہے وہاں پر بھی 4 مہینے سے پہلے اس نے قسم توڑ دی تو اس صورت میں بھی کفارہ ادا کرے گا، پہلے قسم توڑے گا پھر کفارہ ادا کرے گا اور بیوی سے رجوع کرے گا۔ رجوع قول فعل دونوں سے ہو سکتا ہے۔ قول سے بس اتنا کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لی، اور فعل سے بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے۔ تو یہاں پر یہ قانون بیان ہوا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو 4 ماہ انتظار کرنے، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے۔ فإن فاؤوا، پھر اگر وہ بیوی کی طرف لوٹ آئیں، خاوند لوٹ آئے بیوی کی طرف، تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے۔ اس دوران، اس مدت کے دوران ایلا کی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اور زیادتی ہوئی ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، غفور ہیں۔ اور رحیم، رحم فرمانے والے ہیں کہ اس حادثاتی حالت میں بھی تمہارے لیے اللہ نے قانون میں یہ ریلیکسیشن رکھا کہ تم قسم توڑ کر کفارہ دے کر اپنا گھر جو ہے دوبارہ بسا سکتے ہو، اور بیوی تمہاری بیوی ہی رہے گی، جدا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر رحم ہے۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر عزموا پختہ ارادہ کر لیا ایلا کرنے والے نے، جس نے قسم کھا لی ہے، اس نے کہا بس میں نے اپنی قسم کو پورا کرنا ہے اور 4 مہینہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھائی ہے، 4 مہینے پورے ہو گئے تو عزم ہو گیا، یہ ارادتاً جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، تو طلاق کی نیت کر لی تو پھر فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، جو کہا گیا ہے اس کو سننے والا، جو دلوں میں ہے ارادہ اس کو جاننے والا، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ان 4 مہینہ گزرنے پر بیوی مطلقہ ہوگی اور دوبارہ واپس آ سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اور نئی رضامندی کے ساتھ۔ بیوی اگر واپس آنا نہ چاہے تو پھر نہیں آ سکتی، خاوند اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اگر لائے گا دونوں کی رضامندی سے، اگر دوبارہ نکاح ہو جائے تو دوبارہ مہر بھی مقرر ہوگا اور دوبارہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہاں پر ایک دوسری بات ہے جو غلط فہمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہاں سے مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر 2 سال میں 6 مہینے میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس قانون کا اپلیکیشن ان کے اوپر نہیں ہوتا، اس قانون کا اطلاق ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا، چونکہ یہاں پر
الہ لفظ استعمال ہوا ہے، الہ کا معنی ہی اس ورڈ کے اندر یہ میننگ پوشیدہ ہے کہ صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا، الہ کا معنی ہی ہے۔ اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور اپنی مزدوری کے لیے گئے ہیں، اور سال بعد آ گئے اور 2 سال بعد آ گئے۔ اگرچہ یہ بات اخلاقاً درست نہیں ہے کہ جوان بیوی ہے اس کو وطن چھوڑ کر ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر سال بعد 2 سال بعد خاوند جو ہے پھر واپس آتا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے اور اعمال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ تو ان حالات میں اتنی مدت بیوی سے دور رہنا اور اس کو پھر بعض اوقات اس کو اکیلی چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو پیچھے جو ہے حالات کی خرابی کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، شیطان کا غلبہ ہے، ماحول خراب ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے اس حوالے سے۔ لیکن بیوی کے اوپر طلاق وغیرہ ایسا کوئی حکم جو ہے اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، جہالت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ایک آدمی باہر کسی ملک میں رہتا ہے، وہ گھر آتا ہے چھٹی پر اور بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی اور اس نے قسم کھا لی، ادھر چھٹی ختم ہونے میں 1 مہینہ ہے، مسئلے کا علم اس کو نہیں ہے۔ مسئلے کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ جو ہے وہ رول ہے، آرڈر ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تو اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ قانون سے بہانہ جو ہے، نہ سمجھنے کا بہانہ، یہ کوئی عذر نہیں، یہ عذر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ڈرائیور جب روڈ میں، مین روڈ میں گاڑی چلاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس رکھتا ہے، گاڑی کے ڈاکومنٹس رکھتا ہے۔ ٹریفک پولیس جب اس کو پکڑتی ہے، لائسنس اس کے پاس نہیں ہے اچھا ایکسپرٹ ڈرائیور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی لائسنس گھر میں بھول آیا ہوں، گھر میں بھی اس کے پاس ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ لیکن یہ قانون ہے، جو گاڑی دوڑاتا ہے، سڑک میں ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی کی جو ڈاکومنٹس ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو قانون سے یعنی بھاگنے سے جو بہانہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پولیس جو ہے اس وقت اس کو فائن کرتی ہے، مجرم ہے وہ، بغیر لائسنس کے گاڑی دوڑاتا ہے۔ یہی حال شرعی قوانین کا بھی ہے۔ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اس کو نکاح کے احکامات کا علم ہونا چاہیے، کن الفاظ سے طلاق واقع ہو سکتا ہے اور کن الفاظ سے جدائی ہو سکتی ہے، اور نکاح ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر چھٹیوں میں ایک بندہ آتا ہے باہر سے، اور چھٹی ختم ہونے میں 1 مہینہ ہے، اس نے قسم کھا لی کہ میں 4 مہینہ 6 مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر اسی لا علمی میں چلا جاتا ہے۔ اور جب جاتا ہے تو اس کے ذہن سے بات نکل گئی، تو 4 مہینے پورے ہو گئے، اور جب پورے ہو گئے تو ادھر تو بیوی طلاق ہو گئی، اور یہ 1 سال کے بعد آ کر پھر اس کے ساتھ میاں بیوی والا سلوک کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے، ایک غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ اولاد اللیجیٹیمیٹ سن، غیر قانونی اولاد ہوگی، وہ اولاد اس مرد کا وارث نہیں ہو سکتی، وہ اس کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ یہ اتنے نازک مسائل ہیں، حساس مسائل ہیں، ان کو سمجھے بغیر بس نکاح کر لیا، کہیں سے کسی عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے کہ جی 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔